الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت هجرته الى دنیا يصیبها او امرأة يتزوجها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادات میں دل کو سیدھا رکھنا اور دل کو صاف رکھنا اور نیت کو خالص کرنا ایک مشکل عمل ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت دل کا وہ مصمم ارادہ ہے جس کو انسان بنیاد بناتا ہے کسی عمل کی، اس پر سارے اعمال کا مدار ہے۔ ظاہری اعتبار سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسلام کو ظاہری اعمال سے دیکھیں، لیکن اللہ تعالی بندے کے ظاہری اعمال کو نہیں، اس کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اگر دل میں نیت میں فتور ہے، کوئی ٹیڑھا پن ہے، اس میں کوئی کجی ہے، تو بڑے بڑے اعمال بھی نیت کے فتور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ نیت میں سدھائی ہے، اخلاص ہے اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، اللہ کی محبت ہے، اور عمل میں بعض دفعہ اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو شرف قبولیت عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بیٹا باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جھگڑا لے کے آئے کہ یہ میرا ابا صدقہ کرتا ہے اور صدقہ بعض دفعہ جاننے والوں کو دے دیتا ہے اور اپنے قریبیوں کو دے دیتا ہے، اور بعض دفعہ غیر مستحقین کو دے دیتا ہے۔ میں مسجد میں تھا، یہ مجھے دے کے چلا گیا۔ بیٹا کہہ رہا ہے اپنے باپ کے بارے میں، تو یہ بیٹا معن ہے اور باپ یزید ہے، معن بن یزید۔ یہ معن بھی صحابی ہے اور یزید بھی صحابی ہے، اور اس معن کا دادا جد ہے وہ قیس، وہ بھی صحابی ہے۔ تینوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ اب باپ بیٹے کو صدقہ دیتا ہے، بیٹا باپ کو لا کے دیتا ہے، اور جھگڑا لے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ کہتا ہے میں نے صدقہ کر دیا، وہ کہتا ہے مجھے صدقہ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے سے کہ تو مستحق ہے صدقے کا، محتاج ہے، غریب ہے۔ باپ نے جس نیت سے صدقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے کا اس کو اجر دے دیا، اور تو مستحق ہے، تجھے مل گیا۔ اگرچہ بیٹے پر باپ صدقہ نہیں کر سکتا، اس کا تو حق ہے، لیکن یہاں نیت چونکہ اس کی مطلق صدقہ کرنے کی تھی تو اس نیت کی اچھائی پر اللہ تعالیٰ نے اس باپ کا صدقہ بیٹے کے حق میں بھی قبول کر لیا۔ اخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان گھوڑا پالتا ہے، ایک گھوڑا اجر کا سبب ہے، ایک گھوڑا انسان کے لیے رکاوٹ ہے، ایک گھوڑا انسان کے لیے گناہ کا سبب ہے۔ وہ گھوڑا اجر ہے جس کو اس لیے پالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا جہاد کروں گا، اللہ تعالیٰ موقع دے گا رب کے رستے میں استعمال کروں گا۔ اس گھوڑے کا کھانا پینا چرنا، اس گھوڑے کا سارا سلسلہ
اس شخص کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ نیت کی بنیاد ہے۔ یہی گھوڑا ایک ایسے شخص نے پالا ہے جو ریاکاری کرنا چاہتا ہے، اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے۔ نیت سوچ یہ ہے، پتہ چلے لوگوں کو میرے پاس یہ گھوڑا ہے، میرے پاس یہ سواری ہے، میرے پاس یہ گھر ہے، میرا یہ لباس ہے، تو نیت کی بنیاد پر اس کا یہ لباس بھی اس کو گناہ میں مبتلا کر رہا ہے، اس کی سواری بھی اس کو گناہ میں مبتلا کر رہی ہے، اس کا مال بھی اس کو گناہ میں مبتلا کر رہا ہے۔ سوچ نیت میں فطور ہے، ریاکاری مطلوب ہے، اس کی نیت میں کجی ہے، اس کو گناہ مل رہا۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ گھوڑا پالا ہے، ایک شخص نکاح کر رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اور ایک شخص نکاح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت برس رہی ہے۔ نکاح یہ بھی کر رہا ہے، نکاح یہ بھی کر رہا ہے، اس پر رحمت برس رہی ہے۔ نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ اس بنیاد پر نیت یہ ہے، سوچ یہ ہے، دل کی کیفیت یہ ہے کہ میں اس خاتون کو سہارا دوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا، میں اس کی سرپرستی کروں گا، اب پاک دامن رہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچائے گا، اپنی عصمت کی رکھوالی ہو جائے گی۔ نکاح کا کہ یہ نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک معاملے میں برکت دے رہا ہے۔ اور ایک شخص نکاح کر رہا ہے، کون سا؟ عارضی نکاح کر رہا ہے۔ عارضی نکاح کون سا نکاح ہے؟ حلالے کا نکاح ہے۔ یہ بھی نکاح کر رہا ہے باقاعدہ ولی کی موجودگی میں، عورت راضی ہے، ولی راضی ہے، حق مہر موجود ہے، یہ بھی رخصتی ہو رہی ہے، لیکن سوچ کیا ہے؟ مجھے بسانی نہیں ہے، مجھے کل طلاق دینی ہے، یہ حلالہ ہے، میں اس کے لیے حلال کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والے پر اللہ کی لعنت برستی۔ وہ بھی نکاح ہے، یہ بھی نکاح ہے، اس میں برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں، اور اس میں لعنتیں ہیں، رحمت سے دوری ہے۔ ذہن کا فطور ہے، سوچ کا فطور ہے، نیت کا فطور ہے، دل میں کجی آئی، گویا کہ آپ نے اپنی عبادت پر جہاں لیٹر بھیجنا ہے یہ وہاں نہیں جائے گا، اس لیے ایک ایڈریس غلط ہے۔ نیت ایک ایڈریس ہے، آپ نے جہاں خط بھیجنا ہے وہاں کا ایڈریس آپ نے نہیں لکھا، آپ نے عبادت کے انبار لگا دیے۔ ایڈریس آپ نے جہاں کا لکھا ہے آپ کا خط وہیں جائے گا۔ نیت ایک ایڈریس ہے، اس کو خالص کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اس میں کوئی فطور نہ آئے، اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ اس میں فطور آیا عبادت خراب ہو گئی۔ اس کے لیے ہم ایک بات یہ بھی ہمارے معاشرے میں محترم بھائیو ہے کہ نیت میں فطور ہوتا ہے، ہم ایک حلال کام کو حلال بھی جتانا چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں حلال لگے، وہ حقیقت میں حلال لوگوں کو لگتا ہے لیکن نیت میں فطور ہوتا ہے۔ یہ بھی گناہ کا سبب ہے، اس کو ہیلا کہتے ہیں، اور ہیلا جتنا بھی انسان کرتا ہے اس میں بھی نیت کا فطور ہوتا ہے۔ ہیلا کیا ہے؟ آپ ظاہری طور پر ظاہری اعتبار سے شریعت کے مطابق ایک کام کر رہے، لگ رہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کی نیت میں ٹیڑھا پن ہے، اب آپ نے ایڈریس غلط لکھ دیا۔ لیٹر اسلام آباد بھیجنا ہے، ایڈریس حیدرآباد کا لکھ دیا۔ اب آپ جتنا بھی کہہ دیں، کیونکہ ظاہری اعتبار سے آپ نے اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، لیکن قلبی اعتبار سے، نیت کے اعتبار سے ٹیڑھا پن ہے۔ آپ نے ظاہری اعتبار سے کسی کو ہدیہ دیا ہے لیکن حقیقت میں وہ رشوت ہے۔ یہ ظاہری لفافہ ہدیے کا ہے اور باطنی لفافہ رشوت کا ہے۔ اسلام نے کہا ہمارے زہر پہ تو یاد رکھے ظاہری فیصلے لاگو ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اور شریعت کے ہاں باطنی فیصلے لاگو ہوتے ہیں۔ اس لیے باطن کو اچھا کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ ہم ظاہر اچھا دکھا رہے ہیں،
جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ دکھا رہے ہیں، اور جو اچھا پانا ہے وہ اندر خراب ہے. جس بنیاد پر کچھ پانا ہے وہ خراب ہے، اور جس کو اچھا سمجھا تھا وہ صرف لوگوں کو دکھایا. یعنی لوگوں کے سامنے ہم اچھا بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے سامنے اچھے نہیں بنے. زہر اچھا کر دیا. اسی کا نام شرک تھا نا، کہ تجھے دکھا رہا، اندر فطور ہے. اسلام اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ یاد رکھ لیں باطن پر لاگو ہوتا ہے، اور اس پر اجر ملے گا، اس پر ثواب کی بنیاد ہوگی، اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اس پر میں اللہ کے ہاں ماجور ہوں گا، اس پر اللہ کے ہاں مشکور ہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس اپنے فیصلے لے کے آتے ہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے پاس فیصلے لے کے آتے ہو، اور تم میں سے احدکما ان تکون الحن فی، کہ تم میں سے بعض بات کرنے میں اس کی گفتگو بڑی دلائل سے مزین ہوتی ہے، اور میں فمن قضیت لہ قضاء، میں نے اس اچھی گفتگو کرنے والے کی بات کو سن کر کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے، اچھی کر رہا ہے، اس کے لیے میں نے دو لوگوں کے درمیان ایک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ یہ تیرا حق ہے، تیرا نہیں ہے. دونوں کے پاس دلائل تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بھی بات کر رہا ہے، یہ بھی بات کر رہا ہے، یہ بھی دلائل دے رہے ہیں، یہ بھی دلائل دے رہے ہیں. اب ایک کے دلائل ظاہری وزنی محسوس ہوتے ہیں، قاضی اجتہاد کرتا ہے دلائل کو سامنے رکھ کر، اور اس کا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ یہ فیصلہ اس کے حق میں جاتا ہے. اور یہاں قاضی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کا اجتہاد کتنا ٹھوس ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ اجتہاد میں کہیں نہ کہیں بعض دفعہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اتھینٹک بات اللہ کی ہے، وحی کی ہے، وحی میں غلطی کا کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے جو داخل ہو سکے. لیکن اجتہاد وہ اگر پیغمبر کا بھی ہو تو وہ بھی غلطی کا اس میں امکان ہو جاتا ہے، چونکہ وحی پر فیصلہ نہیں ہو رہا، ظاہری دلائل پر فیصلہ ہو رہا. ایک کے دلائل بھاری محسوس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر دیا. وَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ، حق اس بھائی کا بنتا تھا، فیصلہ میں نے اس کے حق میں کر دیا، ظاہری دلائل کو سامنے رکھ کر. تو یاد رکھے جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ یہ مت سمجھے کہ اب میرے حق میں کس نے فیصلہ دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، جس کے حق میں نے فیصلہ دیا ہے اور حق اس کا بنتا نہیں تھا، اس کو بھی علم تھا میرا حق نہیں بنتا، لیکن دلائل کی روشنی میں، اس کی زبان میں مضبوطی تھی، قول فعل میں اس نے انداز ہی اختیار کیا کہ مجھے محسوس یہ ہوا کہ حق اس کا ہے، میں نے فیصلہ اس کے حق میں دے دیا. یہ چیز اس کی لے کے چلا گیا، پلاٹ ہتھیا لیا، مکان لے لیا، فائل لے لی، مال لے لیا، لے کے چلا گیا. خوش نہ ہو کہ یہ اب میرے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے، لہذا اب میرے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزش نہیں ہوگی. فرمایا یاد رکھے کہ میں نے جس کو دوسرے بھائی کا حق دے دیا ہے وہ حق مال نہیں دیا، بلکہ میں نے جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے کر اس کو روانہ کر دیا. جہنم کا ٹکڑا دیا. کس نے فیصلہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ. اور اندر کا ضمیر ایک آواز دیتا ہے حضرت تیرا حق نہیں ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، ہیلا کر رہا ہے، تیرا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، جھول ہے تیرے فیصلے میں، تیرا ضمیر آواز دے رہا ہے، پھر بھی میں نے مال مار لیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے وہ مال آگ ہے تو میرے اپنے ضمیر کا فیصلہ اگر مطمئن مجھے نہیں کر رہا اور وہ میں نے اپنے بھائی کا مال لے لیا تو وہ آگ ہوگی کہ نہیں؟ ظاہر فیصلہ شریعت کا ہے،
زہر فیصلہ عدالت کا ہے، زہری فیصلہ قاضی کا ہے، یہ زہر کا فیصلہ ہے، اور ایک باطن کا فیصلہ ہے۔ باطنی فیصلے پر حقیقت میں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ آپ کہہ رہے میں نے آگ دی، زہری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن شریعت کس کو فیصلے کو معتبر قرار دے رہی ہے؟ باطنی فیصلے کو۔ اور یہ کہتا ہے حضرت صاحب اگر آپ کی لونڈی کسی نے چھین لی، یہ فیصلے ہمارے، اگر آپ کی لونڈی غلام خادمہ تھی، کسی نے چھین لی، اس نے چھپا دی، اس کے پاس پاور تھی، چھپا دی، آپ عدالت میں گئے، قاضی نے کہہ دیا ہاں بھئی تو نے کہا وہ لونڈی تو مر گئی ہے، چھینی تو میں نے تھی، چلو میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں۔ آپ ہتھیانا چاہتے تھے، مری نہیں تھی، مری نہیں تھی، ہتھیانا چاہتے تھے کہ یہ مر گئی، دلائل بھی ثابت کر دیے، گواہ بھی ثابت کر دیے، قاضی نے فیصلہ ان دلائل کی روشنی میں دے دیا، چلو ٹھیک ہے اس کو پیسے دے دے، اس کو پیسے دے دے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن فیصلہ باطن پر ہوگا، ظاہر پر نہیں ہوگا۔ آپ مت مطمئن ہو، قاضی نے فیصلہ دے دیا، لونڈی میرے لیے حلال ہو گئی، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ابھی بھی میں مجرم ہوں۔ ہم کتنے فیصلے ہوتے ہیں، چیز دبا جاتے ہیں، چیز لے لیتے ہیں، زبردستی مسلط کر لیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں یہ پکڑ پیسے، اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شاید میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حق ادا نہیں ہوا۔ باطنی فیصلہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں کھلے گا۔ میں نے ڈال دیا مال، میں نے گن کے دے دیے پیسے، میں جانتا تھا اندر غلط نوٹ ہے، 2 نمبری نوٹ ہے، میں جانتا تھا جس مال کی بات ہوئی ہے وہ اس میں پورا وہ نہیں ڈلا، کچھ ایٹم دوسرے بھی ڈال دیے گئے، نکلتا ہے نکل جائے۔ یاد رکھیں باطنی فیصلہ چلے گا، ظاہری فیصلہ وہ مطمئن ہو گیا، وہ لے گیا، پیمنٹ ادا کر دی، سلسلہ جاری ہو گیا۔ یاد رکھیں اللہ کے ہاں باطن کی کتاب کھلے گی، ظاہر کی کتاب نہیں کھلے گی۔ یوم تبلی السرائر، اللہ تعالیٰ سرائر کو کھولے گا۔ سرائر کیا ہے؟ وہ نیتیں، اللہ تعالیٰ سرائر کو کھولے گا۔ میں جیت گیا، ظاہری طور پر میں نے سامنے والے کو اپنی شخصیت، اپنی پاور، اپنی علم، اپنی سورس کی بنیاد پر زیر کر کے ہدیہ دے دیا، فدیہ دے دیا، معاملات ظاہری کر دیے، لیکن اگر وہ شخص قلبی طور پر اس معاملے پر راضی نہیں ہوا، مجبوراً، جیسے اس لونڈی والے نے مجبوراً پیسے پکڑ لیے کہ اب اور کوئی شکل نہیں ہے، اور کوئی شکل نہیں ہے، اب اس نے پیسے دے بھی دیے، امام بخاری حدیث لایا ہے، نہیں چلے گا یہ ہیلا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مسلمان کا مال کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہاں مال ہتھیارا ہے، ظلم کیا ہے، ظاہری فیصلہ اپنے حق میں لے لیا ہے، عدالت نے فیصلہ دیا ہے، لیکن آپ اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک باطن میں اللہ کے ہاں فیصلہ نہ ہو۔ باطن میں فیصلہ ہوگا، سارے فیصلے باطن میں ہوں۔ ہم اپنی زندگی کے ظاہر پر مطمئن نہ رہے، ہم اپنے باطن کو اور مطمئن ہو جائیں۔ باطن پر آپ مطمئن ہیں، آپ کہیں پھسل بھی گئے اللہ گناہ معاف کر دیتا۔ باطن پر مثلا دل کے اندر ایک شخص ہے، اس کے دل میں نیت یہ ہے، عزم یہ ہے کہ انشاءاللہ ساری زندگی کبیرہ گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ان الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں۔ لمم کا معنی بعض مفسرین نے یہی کیا ہے کہ ایک شخص متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبیرہ گناہ میں نہیں کروں گا، عزم یہی ہے کہ انشاءاللہ نہیں کروں گا، لیکن کسی موقع پر ایسا اچانک پھسلتا ہے، شراب پی بیٹھتا ہے، اچانک پھسلتا ہے، بدکاری کر بیٹھتا ہے، اچانک پھسلتا ہے، کوئی بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن اس گناہ پر رکتا نہیں ہے، واپس پلٹتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے تیرا گناہ معاف کر۔ کیوں؟ تیری نیت خالص تھی، تو نہیں جانا چاہتا تھا گناہ کی طرف، لیکن اچانک ایک بشری تقاضا کسی موڑ پر آیا ہے، آپ پھسلے ہیں، اس نیت کی سدھائی کی وجہ سے اللہ نے کبائر بھی معاف کر۔ محترم بھائیوں، یہ وہ اندر کا ایڈریس ہے، یہ باطنی فیصلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فیصلے کرے، اپنی نیت کی سدھائی، اخلاص، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔
باطن صاف ہے، باطن صاف ہے. ایک کھجور کے ایک حصے پر جنت جا رہا ہے اور باطن میں کجی ہے، شہادت پیش کر کے بھی جہنم جا رہا. ساری زندگی مال دے کے بھی جہنم جا رہا. یہ موضوع بڑا عجیب ہے. بڑی باریکی کے ساتھ یہ ٹیڑھا پن نیتوں میں داخل ہوتا ہے، بڑی باریکی کے ساتھ ہوتا ہے. میں اپنے دیے کا بعد دفعہ عوض مانگ لیتا ہوں، پتہ نہیں چلتا، محسوس نہیں ہوتا. میں نے کسی پر احسان کیا، غور کریں، احسان اللہ کے لیے کیا، لیکن بعض موقع پر میں اس سے طالب ہوا کسی ریسپیکٹ کا اور وہ دے نہیں سکا، میں اس سے اندر اندر ناراض ہوں اور آئندہ احسان کو بھی روک دیا ہے. کتنی باریکی کے ساتھ ٹیڑھا پن داخل ہو گیا، کتنی باریکی. اللہ تعالیٰ نے روکا تھا نا ابو بکر کو کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ جس کے لیے دیتے تھے وہ اس کے لیے دیتے تھے. یہ دنیاوی ایک معاملہ امر پیش آ گیا، بیٹی پر تہمت لگانے میں نسبہ شامل ہو گیا، تو کیا یہ مال اس کو اس وجہ سے دیتے تھے کہ یہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے؟ تو پھر تو مال زیادتی کے روکنے کے لیے دیتے تھے. اگر اس نے آج ناشکری کر دی یا زیادتی کر دی تو مال کو روکا. فرق آ رہا ہے کہ یہ مال کہیں اپنی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے دے رہے ہو یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے. میں سچی بات ہے، بعض دفعہ اپنے تاجر بھائیوں سے کہتا ہوں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رستے میں دیتے، ان سے کہتا ہوں اپنے اس صدقے کو ضائع نہ کیا کرو. یعنی طالب نہ رہا کرو کسی سے کہ میری احترام کر دے. میرا احترام یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ قیامت کے دن میرا رب احترام کرے، مجھے قیامت کے دن احترام ملے، وہاں عزت ملے. اس نے وقتی طور پر میری خواہش کے مطابق ایک کام نہیں کیا، میری عیادت کو نہیں آیا. میں کہتا ہوں آج کے بعد آپ سے وہ جو اللہ کے لیے معاملے چلتے تھے وہ بند ہوگا. کہانیاں چلی گئی. بڑی باریکی کے ساتھ عمل برباد ہوتے ہیں، یہ صدقے، یہ زکاتیں بڑی باریکی کے ساتھ. ہلکا سا اندر سوچ بدل گئی ہے، منشا اور اندر کی چاہت یہ ہے کہ مجھے یہ مطلب حاصل ہو جائے، اور وہ مطلب اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے اعمال کو بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں. باطنی فیصلے اللہ تعالیٰ کے، یوم تبلی السرائر، جس دن سرائر کھلیں گے اللہ اسی پوائنٹ پر سارے اعمال کو پرکھے گا، اسی پوائنٹ پر. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے لا یفرق بین الجمع، اگر تمہارے مویشی کٹھے چل رہے ہیں تو ان کو جدا نہ کرو، اور اگر جدا جدا چل رہے ہیں تو ان کو کٹھا نہ کرو، خشیت الصدقۃ، زکات کے ڈر سے. غور کریں ذرا بات. ایک شخص کے پاس 40 بکریاں ہیں، ایک شخص کے پاس 40 بکریاں ہیں. ایک 40 بکری پر ایک بکری زکات ہے، اس کے اوپر بھی ایک بکری زکات ہے. زکات لینے والا آ رہا ہے، ان دونوں نے تہیہ کیا یار کٹھے کر لیتے ہیں، دونوں ریوڑ کٹھے کر لیتے ہیں. زکات لینے والا عامل پہنچا، ہاں بھائی حساب دو، دیکھ لیں جی کتنی بکریاں ہیں، 80 بکریاں ہیں. اچھا 80 ہے، ایک بکری زکات میں بنتی ہے، کیونکہ 40 سے لے کر 120 تک کتنی بکریاں؟ ایک ہے. اب الگ الگ تھی، اس پہ بھی 40 تھی، اس پہ 40 تھی، 2 بکریاں بنتی تھی. انہوں نے ہیلا کیا کیا، اس کو اور اس کو جمع کر لیا، 80 ہو گئی. ایک بکری زکات میں لے کے جا رہا ہے، کس کا حق مار رہا ہے؟ یہ زہر فیصلہ ہے. ٹھیک ہے 80 بکریاں ہیں، زہر فیصلہ یہی بنتا ہے کہ آپ کی 120 تک ایک بکری بنتی ہے، ایک بکری وہ لے کے جا رہا ہے. لیکن قیامت کے دن باطنی فیصلہ لاگو ہوگا. 40 تیری تھی، 40 تیری تھی، ملائی کیوں تھی آپس میں؟ تاکہ 2 نہ دینی پڑے، 1 دینی پڑے. زکات تمہاری خراب ہو گئی، اللہ کے ہاں فیصلہ یہ چلے، ہمارے ہاں لے چلے. اب کٹھے چرتی ہے، الگ کر لی. 50 بکری ہیں 2 بندوں کی، کٹھے چر رہی ہیں. صدقہ لینے والا آیا، انہوں نے 25 الگ کر لی. ہاں جی صدقہ بڑے، میری تو 25 ہے، آپ کی کتنی ہے؟ 25 ہے.
40 سے زکات شروع ہوتی ہے، جائیں، حالانکہ 50 تھی، زکات بنتی تھی، ویسے اکٹھے تھے، زکات کے موسم پہ الگ کر دیا، اس نے ادھر 25 رکھ لی، 25 ادھر رکھ لی، زکات سے بچ گئے۔ ظاہری فیصلہ یہی ہے، ہاں آپ کی 25 سے زکات نہیں بنتی، آپ کی 25 سے زکات نہیں بنتی، لیکن تھی اکٹھے، مشترکہ تھی، ایک بکری بنتی تھی 50 پر، کیونکہ 40 سے شروع ہوتی ہے، زکات مار لی۔ ظاہری فیصلہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن باطنی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ تو نے اللہ کا حق مارا تھا۔ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، آج ہو رہے ہیں، یہ سارے ہیلے ہوتے ہیں۔ زکات کا موسم آتا ہے، سونا بانٹ لیا جاتا ہے، یہ باطنی فیصلے اندر ہمارا کہہ رہا ہے، سونا اکٹھے ہے، نصاب کو پہنچا ہے، لیکن جب زکات کا موسم آتا ہے بانٹ لیا جاتا ہے، ہیلے کیے جاتے ہیں، حلال کو حرام کر دیا جاتا ہے اور حرام کو حلال کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہیلا اللہ کے ہاں گناہ ہے، یہ نیت کا فطور ہے، سر نیتوں میں فطور ہے۔ حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، اپنی زکات کو خریدا جاتا ہے، چھپا کے دی جاتی ہے، پھر خریدا جاتا ہے، آٹے میں ڈال کے دے دی، یہ زکات کا مال ہے، لینے والا لے جا رہا ہے 10 کلو کا تھیلا، اور اسی میں 1,00,000 2 لاکھ روپے، پھر کچھ دیر کے بعد کہا دیا جاتا ہے یہ 500 لے لیں، 1,000 لے لیں، 2,000 لے لیں، آپ کو پیسے چاہیے تو یہ واپس کر دے۔ اب ایک شخص کو 10 کلو آٹے کا معلوم ہے، وہ کہتا ہے 2,000 ملتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے اس کو 2,000 دے دیا، اپنا 1,00,000 بچا لیا، زکات بھی ادا ہو گئی، واپس لے بھی لی۔ یہ سوچے ہیں مسلمانوں کی، اس پر فتوے چلتے ہیں، اس پر امت کو بریف کیا جاتا ہے، کیسے زکات سے بچیں گے، کیسے اس بوجھ سے بچیں گے، زکات کیسے بچائی جائے گی، فیصلے دیے جاتے ہیں، فتوے دیے جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آئیے نیتوں کی سدھائی، اس کے لیے بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے۔ ہم کس کس اعتبار سے بیچتے ہیں، ہم کس کس اعتبار سے لیتے ہیں، بیچتے ہوئے نیتیں کیا ہوتی ہیں، دیتے ہوئے نیتیں کیا ہوتی ہیں، اس کو خالص کریں، اس کو خالص کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو تھوڑے نفع پر اس کا مال، اپنا مال دکھایا، تھوڑا نفع بتایا، مثلا 10% بتایا کہ ہم آپ کو نفع دیتے ہیں، وہ چلا گیا، اگلی صبح میں ایک شخص نے 20% نفع دینے کا کہا، انہوں نے اس 10% والے کو بلایا اور سارا مال اس کو دے دیا، بات نہیں ہوئی، عہد معاہد نہیں ہوا، پھر مال دکھایا ہے، وہ مال دیکھ کے گیا ہے، ریٹ لگا کے گیا ہے، اگلے دن ایک ریٹ لگا ہے جو اس سے ڈبل نفع پر ہے، لیکن اس کو نہیں دیا، اس کو بلایا اور اس کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، 20% اور 10% آپ نے اس کو مال دیا؟ کہتے ہاں اس لیے دیا کہ رب رات کو یہ دیکھ کے واپس گیا تھا تو میرے ذہن میں ایک نیت آ گئی تھی کہ میں اس کو اپنا مال دے دوں گا، اگرچہ بات چیت نہیں ہوئی، صبح مجھے ڈبل نفع بھی مل رہا تھا، لیکن میں نے اپنی نیت کی حفاظت کے لیے اس کو دے دیا تاکہ نیت خراب نہ ہو۔ حالانکہ منع نہیں تھا، لیکن اپنی نیت کی حفاظت کیسے کر رہے؟ تہیا کر لیا تھا، نیت کر لی تھی، عزم کر لیا تھا کہ میں اس کو مال دوں گا، اب مجھے ڈبل نفع ملتا لیکن میں نے نہیں دیا، تاکہ نیت کے اندر فطور پیدا نہ ہو جائے۔ اس فطور سے اسلام نے بچایا، اس فطور سے اسلام بچاتا ہے ہمیں۔ محترم بھائیوں، کہاں کہاں کجی ہے، کہاں کہاں ٹیڑھا پن ہے، کہاں کہاں حلال کو حرام کرتا ہوں، کہاں کہاں ڈنڈی مارتا ہوں، کہاں کہاں سوچ بدلی ہوئی ہوتی ہے، ظاہر کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں، باطن میں کچھ ہوتا ہے، دے کیا رہا ہوتا ہوں، بتلا کیا رہا ہوتا ہوں، دیکھ کیا رہا ہوتا ہوں، اندر سوچے اور منصوبے کیا ہوتے، غور کر لیں۔ اسلام اس ٹیڑھے پن سے مجھے بچاتا ہے، اس کا حساب ہے قیامت کے دن، اسی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ اسلام مجھے اتنا بچاتا ہے، ظاہر اعتبار سے آپ دیکھیں، ایک شخص ہے، ایک گندم کی بوری دے رہا ہے 50 کلو کی، اور ایک گندم کی بوری اس کے بدلے میں لے رہا ہے، برابر ہے، لیکن ایک بوری اعلیٰ قسم کی ہے، اس کی جنس اعلیٰ ہے، اور جو لے رہا ہے اس کی جنس کیا ہے؟ نکمی ہے، کمزور ہے۔ اب یہ اعلیٰ ہے اور یہ عرفہ ہے، افضل ہے۔
اب ان کا سودا ہو رہا ہے. اسلام کہتا ہے برابر کرو, سواء بے سوا, یدن بے یدن, ایک تو نقد کرو, دوسرا برابر کرو. یہ 50 کلو, یہ 50 کلو, برابر کر. حالانکہ ظاہری آنکھ کیا کہتی ہے؟ بھائی تیری کوالٹی کمزور ہے اور میری کوالٹی اچھی ہے. میری گندم بازار میں 1200 روپے بکتی ہے, تیری گندم 800 روپے بکتی ہے. یہ کوالٹی کا فرق ماحول بھی بتا رہا ہے, اخلاق بھی بتا رہا ہے, نظر بھی بتا رہی ہے, عقلی طور پر بھی ٹھیک ہے کہ یہ کوالٹی کم ہے, یہ زیادہ ہے, اس کو بقایا پیسے دینے چاہیے. لیکن اسلام کہتا ہے نہیں, اگر چیزوں کا جنس کا تبادلہ کرو گے برابر کرنا پڑے. نیت کے فطور سے بچائے. اگر آج یہ سودا کر لیتا ہے کہ یار آپ 200 روپے زیادہ دیں, جنس ایک ہے کہ نہیں, 200 روپے یہ زیادہ لے رہا ہے, میں اچھی جنس دے رہا ہوں, تیری کمزور جنس ہے, تو زیادہ لینے کی ایک روش اس کے دماغ میں پیدا ہو گئی. آج یہ جنس پر, یہاں کم اور زیادتی والی جنس پر, اعلیٰ اور ادنے والی جنس پر زیادہ لینے کا عادی بن گیا, تو کل یہ باقی جنسوں پر بھی زیادہ لینے کا عادی بن جائے گا اور سود میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا اسلام نے کہا نہیں, آج اگر اس چیز پر زیادہ لینے کا عادی ہے تو کل 1 لاکھ روپے کسی کو دے کر مہینے بعد کتنے لینے کا عادی بن جائے گا؟ 1.25 لاکھ. سود کا کی راہ اس کے دماغ میں کھل جائے گی, سوچ پرستہ ہو جائے گی. اس سمت محترم بھائیوں جانا ہی اسلام نے بند کر دیا. 2 جنسیں ہیں, برابر ایک سودا کر رہے ہو تو زیادتی کرنا نہیں ہے. دماغ میں فطور آئے گا, زیادتی کر لو گے, زیادہ لے لیا میری جنس اعلیٰ ہے, اس نے زیادہ دے دیا میری جنس کمزور ہے, یہاں زیادہ لینے کا عادی بنا دیا اس کو, تو کل کئی معاملے میں فطور آئے گا اور یہی رستہ کھلتا ہے سود کا, کہیں سود میں مبتلا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ حفاظتیں فرما رہا ہے, باطن کی حفاظتیں کرے. محترم بھائیوں, اندر کو ٹٹولے. ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات پر حاکم ہے, ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات پر حاکم. اپنے اندر کو ٹٹولے. اندر کی سیدھائی کامیابیاں دیتی ہے. ظاہری اسلام یہ ہمارے فیصلے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں یہ مومن ہے, یہ مسلمان ہے, یہ نمازی ہے, یہ مسجد میں آتا ہے, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرے گا, تو نے جو نماز پڑھی تھی, لوگ تجھے سب نمازی کہتے تھے, لیکن فطور تھا, کسی کو دکھانے آیا تھا, تو نے جو دیا تھا فطور تھا, تو نے شخصیت دیکھی تھی, چہرہ دیکھا تھا, اس کا بڑا جبہ تبہ دیکھا تھا, تبھی تو دیے تھے. یہ اندر دیکھے گا اور اسی پر اللہ فیصلے کرے. مت کسی کو خوش کرتے پھرے, اپنے رب کو خوش کرے, اپنے رب کو خوش کرے. اپنے بھیجے جانے والے لیٹر پر رب کا ایڈریس لکھیں. مختصر یہ ہے, اپنے کسی معاملے کو کسی ہیلے کی وجہ سے جو کام حلال ہے باطنی اعتبار سے اس کو حرام نہ کرے, جو حرام ہے باطنی اعتبار سے اس کو حلال نہ کرے. یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا بھی بیان کیا. ہفتے کو انہوں نے شکار بالکل نہیں پکڑا تھا. کون کہتا ہے ہفتے والے دن انہوں نے شکار کیا؟ کب کیا تھا؟ اگلے دن پکڑا تھا. اعتدوا فی السبت, نافرمانی اللہ تعالیٰ ہفتے کی کہتا ہے, حالانکہ انہوں نے ہفتے والے دن کوئی مچھلیاں نہیں پکڑی, ہیلا کیا تھا, نیت میں فطور تھا, کھڈے کھود دیے تھے, مچھلیاں ہفتے کو آتی تھی, کھڈوں میں آ گئی تھی, صرف مچھلیوں کا رستہ بند کر دیا تھا, وہ تھی اسی پانی میں, پکڑ کے لائے نہیں تھے, اگلے دن پکڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس ہیلے کے عوض میں ان بدبختوں کو ہم نے قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین, یہ شرارتیں کرتے ہو, بندر کیوں بنایا؟ شرارتی ہے, شرارتوں میں پہلے نمبر پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شرارت پر بندر بنا دیا تھا کہ تم ایک حلال کو حرام کرتے ہو اور حرام کو حلال کرتے ہو. منع کیا اللہ تعالیٰ, روک دیا. ہیلا, نمازوں میں ہیلے ہیں, زکاتوں میں ہیلے ہیں, محترم بھائیوں عبادتوں میں ہیلے ہیں, نکاحوں میں ہیلے ہیں, خرید و فروخت میں ہیلے ہیں. ایک شخص لے رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دوسرا شخص آ کر اس کی قیمت نہ بڑھائے. یہ خرید رہا ہے, خریدنے دو, قیمت نہ بڑھا, اس کا بھی معاملہ چل رہا ہے, وہ ہٹ جائے, وہ چلا جائے, پھر آواز دے, قیمتیں نہ بڑھا, اس کو آ کر نیت یہ ہے کہ یہ مال نہ لے سکے, میں لوں. نیت یہ ہے. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا, میں نے ایک جگہ چمڑے کے منڈی میں
ایک شخص نے 2 4 6 چمڑے رکھے ہوئے تھے، میں نے اس سے چمڑوں کی قیمت پوچھی تو جو اس نے قیمت منہ مانگی وہ سب کی میں نے دے دی، خوشی سے بتا۔ محترم بھائیوں غور کریں ذرا بات پر، وہ وہاں صبح لے کے آیا ہے، وہ ایک جگہ ٹھیا اس نے جگہ بنائی ہوئی ہے، وہاں اس نے رکھے، سارے خرید لیے اس سے اور کہا چھوڑ دے بس جا تیرے وہ بک گئے۔ اب وہ بیچارہ پھنس گیا، پیسے دے دیے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ چمڑا مہنگا بھی لے لیا لیکن چونکہ جگہ میں نے یہاں اپنی کر لی ہے، اب شام تک میں ہی اس پر قابض رہوں گا۔ مقصود کیا تھا کہ اس بھائی کی جگہ ہتھیا لی جائے۔ کیوں؟ حق نہیں بنتا تھا جس پر، سوچ یہ تھی کہ جگہ لے لیں۔ تو محترم بھائیوں اس طرح کے فیصلے تو ہم اپنے ضمیر سے روزمرہ کے معمولات میں، اپنے کاروبار میں، آپ کاروباری بھائی ہیں، اس پر بہت کٹ لگائیں، ضرب لگائیں، اپنی نیت کو خالص کریں۔ جو رزق ہے رب العالمین نے آپ کو دینا ہے وہ اس دروازے سے آئے گا۔ کائنات کی کوئی قوت آپ کے ایک ٹکے میں اضافہ نہیں کر سکتی اور آپ کے ایک نفع کے پیسے میں کبھی نقصان نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے باطن کے فیصلے اتنے مضبوط کر لیں، عبادات میں، صدقات میں، لین دین میں، کاروبار میں، تاکہ کسی کا کوئی حق قیامت کے دن لینے والا میرے سامنے کھڑا نہ ہو یا رب میرا راز نہ کھول دے۔ تیرا حق یہ لے لیا تھا اس نے، تجھے نہیں پتا اس کی نیت میں فطور تھا، دکھایا کیا تھا، دیا کیا تھا، بولا کیا تھا، کیا کیا تھا۔ تیرا حق ہے اس کے پاس، یہ حق قیامت کے دن اللہ پل صراط پر، جہنم پر رکھے ہوئے پل پر کھڑا کر کے یہ حق دلائے گا۔ ہاں وہ ہیلے، ایک ایسا ہیلا ہے جس سے کوئی حلال حرام نہیں ہوا، حرام حلال نہیں ہوا اور اس سے آپ کا مقصد بھی حاصل ہو گیا ہے۔ آپ کو اسلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، کسی کا حق نہیں مارا گیا۔ جیسے بیوی پر ناراض ہو گیا ایوب علیہ السلام، کسی کام پر ناراض ہوئے، کوئی بات اس کا حقیقی مسئلہ نہیں پتا کہ کیا مسئلہ تھا، کیونکہ غیرت مند صابری جوان تھے۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے، کسی بات پر بیوی پر غصہ آ گیا اور میں تمہیں صحیح سلامت ہو گیا تمہیں 100 ڈنڈے ماروں گا۔ صحیح ہو گئے، بیوی پر ناراض تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کر کھجور کا خوشہ توڑ لے جس میں 100 شاخیں ہوں، وہ ایک دام مار دے، چونکہ یہ کمزور سی عورت ہے 100 ڈنڈے مارے گا مر جائے گی، لہذا قسم بھی تیری نہیں ٹوٹے گی اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ کوئی حلال حرام نہیں ہوا، حرام حلال نہیں ہوا، مسئلہ بھی حل ہوا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بھی بتا دیا۔ لیکن جن مسائل میں نیت میں فطور ہو، حلال حرام ہو رہا ہو، حرام حلال ہو رہا ہو، اللہ کے لیے وہ کام نہ کریں، اس سے عمل بھی باطل ہو جاتے اور قیامت کے دن فیصلے بھی اسی باطنی بنیاد پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عمل اور اپنے نیت کی سدھائی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا